آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی پہلے اس پہ ہم بات کر لیں. یہ منسٹری آف فارن افیئرز جو افغانستان سے پہلے یہ ایک سرکولر آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے ایبڈکشن آف دا ڈاٹر آف افغانستانز ایمبیسڈر ٹو اسلام آباد, اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ ہے پاکستانی حکومت سے. اچھا, کچھ دیر بعد جو پاکستانی حکومت کا اس پہ جو پوائنٹ آف ویو آیا ہے جو منسٹری آف فارن افیئرز نے, بلکہ اس نے کہا ہے کہ جی ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. اسالٹ ہوا ہے, اسالٹ مطلب حملہ ہوا ہے ایمبیسڈر صاحب کی بیٹی کی گاڑی کے اوپر, اور ہم یہ سب ٹریس کریں گے, ہم انصاف دلائیں گے. سیفٹی سیکیورٹی جو ڈپلومیٹس کی ہے وہ ہماری جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے, پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے. اور اس کے بعد پاکستانی ایمبیسڈر کو کابل میں طلب بھی کیا گیا, پھر آفیشیلی وہاں پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا. پی ایم صاحب نے نوٹس لیا, وہ اس کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک یہ کن لائنز پہ آپ لوگ تحقیقات کریں گے؟ کیا یہ اس کو ایز اے کڈنیپنگ ہی ہم سمجھ رہے ہیں یا یہ کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو اپنی پہلے ایک مثال دی کہ ہم نے اس طرح کے الزام لگانے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ہم کسی طور کے اوپر بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم فوراً میڈیا رپورٹ سے یا سوشل میڈیا کے سے انفلوئنس ہو کے اپنی ایک رائے بنا لیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پوری تحقیق کے بعد اس طرح کا بیان دیا جائے. افغان جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے حسب معمول میرا خیال ہے کہ تحقیقات کا انتظار نہیں کیا, اور ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان ان کی طرف سے آ گیا. پھر وزیر سفیر صاحب کو بھی طلب کیا گیا, جو کہ میرا خیال کافی غیر ضروری تھا. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے, دیکھیں وہ 5 گھنٹے کے لیے اغوا ہوئی ہیں اور پھر ان کو خود ہی واپس بھی وہ آ گئی ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کیا واقعہ ہے, کیا واقعے میں کون ملوث ہے, کیوں یہ واقعہ ہوا, ابھی اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا مشکل ہے, اور میرے خیال میں اس کی جو تحقیقات ہیں اس کا انتظار کیا جانا چاہیے. لیکن ایک تشویش کی بات ہے ویسے فواد صاحب کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد, وہاں پہ ہر چند مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ایک ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ بھر کے سامنے آتا ہے. ابھی یہ شکر ہے وہ واپس آ گئی ہیں, لیکن یہ اسلام آباد ہے, یہ جس میں سیف سٹی کیمراز بھی ہیں, جو ایک ریلیٹیولی سیفر شہر کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اسلام آباد از ون آف دا سیفسٹ سٹی ان دی ورلڈ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہاں پر جو پاکستان کے جو تمام شہر ہیں ان میں جو کرائم کی ریشو ہے وہ دنیا کے باقی شہروں کے مقابلے میں بہت کم ہے. ایون کراچی جیسا گنجان آباد شہر اگر آپ دیکھیں تو اس کی آپ کمپیریزن اگر آپ نیو یارک یا لنڈن جیسے شہروں سے کریں گی تو بھی آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے شہر بہت سیف ہیں. لیکن اس کے باوجود واقعات ہوتے ہیں, اس کے باوجود ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور ان کی تحقیق کی جاتی ہے اور ملزمان کو پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. کانفرنس ہونی تھی پاکستان میں اس ویکینڈ, پہلے یہ خبریں سامنے آئیں, پھر اب وہ کانفرنس کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. کتنے آپٹمسٹک ہیں پاکستانی گورنمنٹ کہ یہ یہاں پر بلا کر سب کو بٹھا کر وہ بات کر پائیں گے, یا آپ ان کو بٹھا کے یہاں پہ گفتگو کا ایک دور کا آغاز کر سکتے ہیں؟ بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہیں جو افغان امور کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی کوئی ہوپ فل سچویشن نہیں ہے. پاکستان کیا سمجھتا ہے, آپ لوگوں کا کیا اس پہ اسٹانس ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو جو یہ کانفرنس کرائی ہے یا جس کی ہم کوشش ہم نے کی ہے, ہمارا مدعا تو یہ تھا کہ کم از کم دنیا یہ تو دیکھ لے کہ ہم کہاں کھڑے, اور ہمیں جو کبھی یہ الزام لگ رہا تھا کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور ہم نے تمام جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ ہمارے قریبی رابطے ہیں, قریبی ہمارے ان کے ساتھ بات چیت ہے, اور ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم تمام لوگوں کا نقطہ نظر لے کے آگے بڑھیں. اور اس میں اس وقت چونکہ یہ دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے, ہم اپنی امیدیں ہماری یہ ہیں, ہماری خواہش یہ ہے کہ دوحہ کی کانفرنس سے نتیجہ نکل آئے. ہمارا مقصد تو افغانستان میں امن ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں کانفرنس ہو چاہے دوحہ میں کانفرنس ہو, تو وہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن ہمارا اصل مدعا یہی ہے کہ اس کا حل نکلنا چاہیے, کیونکہ اگر حل نہیں نکلتا, اور افغانستان کی تاریخ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ بندوق نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ اقتدار کدھر جائے گا. اب یا تو افغانستان کے اندر ایک دھڑا ہو جو پورے افغانستان کو کنٹرول کر سکے, ایسا کوئی دھڑا ہے نہیں. لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا, اگر طالبان بھی کابل پہ قبضہ کر لیں گے اور باقی سارے ان کے خلاف لڑتے رہیں گے تو بھی امن نہیں آئے گا, اور اگر آپ طالبان کے بغیر کابل میں حکومت بنائیں گے تو بھی امن نہیں آئے گا. لہٰذا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ لیکن دیکھیے, یہ فیصلہ
हम पाकिस्तान में बैठ के मैं और आप तो नहीं कर सकते। ये फैसला तो अफगानिस्तान के लोगों ने, उनकी लीडरशिप ने करना है। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट क्या समझती है फवाद साहब, अगर तालिबान जिस तरीके से पेशकदमी कर रहे हैं, अगर वो काबुल के ऊपर काबिज हो जाएंगे तो क्या फिर हम तस्लीम कर लेंगे उन्हें? जो भी काबुल पे काबिज होगा हम उसके साथ रवाबत कायम रखेंगे, चाहे वो तालिबान ही हो? देखिए, ये सवाल जो है इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि हम उस वक्त क्या करेंगे। विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। हम उस वक्त देखेंगे कि उस वक्त की क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो है हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये आसान नहीं होगा। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई भी एक धड़ा इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सके। सही। अच्छा, और हमारी जो असल वरी है, और वज़ीर आज़म साहब ने अभी जब उज़्बेकिस्तान में थे और वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात यही कही है कि हमारा असल मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत खून बहेगा और उसकी कीमत तमाम इलाके को देनी पड़ेगी। अच्छा, इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, एक रूसी अखबार ने दावा किया है कि रूस ने अमेरिका को अड्डे देने की पेशकश की है, जिसमें वो किर्गिस्तान के अड्डों की बात करते हैं, जॉइंट इंटेलिजेंस की बात भी करते हैं। सो इस पे कोई कॉमेंट? देखिए, अमेरिका जाहिर है कि वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके अड्डे हैं, बट लगता नहीं है कि रूस के इस किस्म के जैसे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, रूस जो है वो अमेरिका को अड्डों की पेशकश करेगा। लेकिन जाहिर है कि ये तो एक हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।